سامعین اکرام، منبر نور پر جلوہ بار و وقار علماء اکرام، بالخصوص حافظ و قاری محمد اختر صاحب قبلہ، عزیزم مفتی عادل حمزہ ازہری صاحب قبلہ و دیگر علماء اکرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں اراکین کمیٹی اور بالخصوص ہمارے بڑے بھائی حافظ و قاری محمد اختر صاحب قبلہ۔ یہ بڑی محنتوں سے ان کی بڑی کاوشیں رہی اس مدرسے کو بنانے میں ماشاءاللہ، اور ہر سال بچیاں اس مدرسے سے فارغ ہو کر کے نکلتی ہیں اور اپنے علاقے میں جا کر کے دین کی تبلیغ وہاں کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، تم میں سے جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور جو علم والے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ جو ایمان والے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کر لیا۔ اب جب بندہ علم حاصل کر لیتا ہے تو علم حاصل کرنے سے اس کو ملتا کیا ہے؟ جب تک بندہ علم حاصل نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی نہیں بلکہ وہ ایک موت کی طرح جیتا ہے۔ زندہ تو رہتا ہے دنیا میں لیکن مردہ بن کر کے اس دنیا میں چلتا ہے۔ علم کے بنا آپ کسی کو نہیں پہچان سکتے، بلکہ سب سے بڑھ کر کے آپ اللہ رب العزت کو نہیں پہچان سکتے۔ اگر علم ہمارے پاس نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، دلیل تو قرآن پاک سے، اگر ہم نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، علم دین حاصل نہیں کیا تو ہم کیسے جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت ایک ہے؟ جب ہم نے قرآن پاک کو پڑھا ہوگا، دین کی تعلیم اپنے سینے میں بسا لی ہوگی، دین کو حاصل کر لیا ہوگا، تب ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ہم تجھ کو قرآن پاک سے دلیل دیتے ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے۔ تو ایک عالم دین دلیل دیتا ہوا نظر آئے گا، کہے گا قل هو اللہ احد۔ ایک عالم دین کہے گا قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ اب کوئی سوال کر دے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اگر ہم نے دین کی تعلیم کو اپنے سینے میں نہیں بسایا، اگر قرآن پاک کی تعلیم کو اپنے سینے میں نہیں بسایا، قرآن پاک تو پڑھ لیا لیکن قرآن پاک کے مفہوم کو اپنے سینے میں نہیں بسایا تو ہم کیسے ثابت کر پائیں گے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے؟ اگر ہم نے قرآن پاک کی
تعلیم اپنے سینے میں بسا لی ہے، قرآن پاک کے مفہوم کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے، تو ایک عالم دین جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، تو وہ اعتراض کو دفع کرتا ہوا نظر آئے گا، وہ عالم دین کہے گا اللہ الصمد، اللہ پاک بے نیاز ہے۔ اگر کوئی سوال کر دے کہ اللہ رب العزت کسی سے پیدا ہے معاذ اللہ، یا اس کی کوئی اولاد ہے، تو ہم اس کا رد کیسے کریں گے؟ ہم کیسے کہیں گے سامنے والے کا جو اعتراض ہے اس کو دفع کیسے کریں گے؟ تو جب ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، دینی تعلیم کو پڑھا ہوگا، آج اس مدرسے میں جن بچیوں نے دینی تعلیم کو حاصل کیا ہے وہ جانتی ہوں گی کہ اگر ہمیں اللہ پاک کی ایک ہونے کی دلیل دینی ہے تو وہ قرآن پاک سے دلیل دیتی ہوئی نظر آئیں گے۔ اگر ان کو کہنا ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ سورہ اخلاص کو اٹھائیں گے اور سامنے والے کے سامنے پیش کر دیں گے، اور جب کہا جائے گا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے، تو وہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں اپنی زبان سے سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئی نظر آئیں گی، کہیں گی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اسے کسی نے پیدا فرمایا۔ اگر علم دین حاصل نہیں کرتے تو بندہ زندہ ہونے کے باوجود بھی کیا ہے؟ مردہ ہے۔ لیکن اگر علم دین حاصل کر لیا ہے تو وہ اس کی عین حیات ہے، وہی زندگی ہے یعنی اس نے علم دین حاصل کر لیا، یہی زندگی ہے جتنی زندگی میں اس نے علم دین حاصل کیا۔ علم دین کے بغیر ہماری زندگی بالکل جانوروں کی طرح۔ اگر ہم نے علم دین حاصل نہ کیا، ہم کیسے امتیاز کر پائیں گے؟ کیسے فرق کر پائیں گے کہ سامنے والا بندہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کو کیسے پہچانیں گے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ نماز کے بارے میں بتاؤ، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کا حکم کہاں سے ہے، تو اگر علم دین حاصل کر ہوا ہوگا تو کہے گا اقیم الصلاۃ، قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر علم دین حاصل نہیں کیا ہے تو پھر وہ لاجواب ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تو علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ علم دین حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اتنا کہ جتنا کہ اپنی زندگی کے مسائل نکال سکے، نماز کے بارے میں جان سکے کہ نماز کو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، حج کے مسائل کیا، حج ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، نماز کو کیسے ادا کرنا ہے، روزے کو کس طرح ہمیں رکھنا، کس طرح پورا کرنا ہے۔ اگر علم دین سے دوری ہے تو بندہ روزے کے مسائل نہیں جان پائے گا، اگر علم دین سے دوری ہے نماز کے بارے میں کہو نہیں جان پائے گا۔ لیکن اگر علم دین حاصل کرتا ہے اس کو سب معلوم ہوتا ہے، یہ علماء اکرام سب جانتے ہیں، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان کی برکت سے جان لیا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو غور سے سننے والے بنو۔ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو غور سے سننے والے بنو، یا تو علم سے یا علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ ان چار کے علاوہ بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، ان چار کے علاوہ بنو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ یا تو عالم بننا ہے، اگر آپ عالم نہیں بن سکے تو طالب علم بنو، طالب علم بھی نہیں بن سکے تو یا تو علم سے محبت کرو یا علماء سے محبت کرو، یا جب علماء کی مجلس میں آیا کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب آپ کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو غور سے سنا کرو، اس کی بھی برکتیں ملا کرتی ہیں۔ آج یہ اتنا بڑا مدرسہ تعمیر ہمارے جناب بھائی محمد اختر صاحب نے یہ کھڑا کر دیا بنا کر کے، اس میں کتنی بچیاں اپنے اس مدرسے سے فراغت ہونے کے بعد میں اپنے علم کے جوہر باہر جا کر کے بکھیرتی ہیں۔ ہماری جو دوسری بہنیں ہیں جو مدرسے میں آ کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہماری بہنیں جائیں گی گھروں میں اور دین کی تبلیغ کریں گی اور نماز کے بارے میں ان کو بتائیں گے، عقائد کے بارے میں ان کو بتائیں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے یہ ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ چار انسان بنو، چار شخص بنو، اس کے علاوہ بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج انہوں نے یہ مدرسہ اتنا بڑا تعمیر کر دیا، آپ اگر اپنے پیسے کے ذریعے اس میں مدد کرتے ہیں یا ان سے محمد اختر صاحب سے آپ محبت کرتے ہیں تو یہ محبت آپ کی بیکار نہیں جائے گی، بلکہ میدان محشر میں یہ محبت بے کام آنے والی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو
دین کو طلب کرتا ہے، علم دین کی طلب میں نکلتا ہے جو بندہ، تو وہ واپس آنے تک اللہ رب العزت کے راستے میں رہا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں رہا کرتا ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے طالب علم کی، کیا فضیلت ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بچی یا کوئی بچہ کیا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک چیز دنیا میں جو ہے، ہر ایک چیز اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں جو موجود ہیں وہ مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت! اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ایک دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کو ہم نے دینی تعلیم پر لگا دیا، لیکن ایک بیٹا ہمارا کمائی کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ اگر وہ بیٹا بھی مزدوری کرتا تو تنخواہ دگنی ہو جاتی، پیسہ دگنا آتا نہیں، بلکہ دو بھائی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک آتا آ کر کے ایک جو ہے آقا کریم کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا اور ایک مزدوری محنت کر کر کے پیسہ کمایا کرتا تھا، ایک آقا کریم کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتا تھا اور ایک مزدوری محنت کر کر کے کیا ہے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتا تھا۔ وہ آقا کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد اس نے شکایت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی جو ہے یہ آپ کی خدمت میں رہتا ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، میں باہر جا کر کے مزدوری کیا کرتا ہوں، مزدوری لے کر کے گھر میں آتا ہوں، پیسہ لے کر کے گھر میں آتا ہوں، اپنے بچوں کا خرچہ چلاتا ہوں، اپنے بھائی کا بھی خرچہ چلاتا ہوں، لیکن میرا بھائی آپ کی خدمت میں رہتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہو اور یہ جو تمہارا بھائی میری بارگاہ میں رہا کرتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، اسی کی برکت سے تم کو روزی دی جا رہی ہے، اسی کی برکت سے روزی دی جا رہی ہے۔ اگر ہماری دو بچیاں تین بچیاں ہیں، ایک بچی کو ہم نے مدرسے میں ڈال دیا تو جو دو بچیاں ہیں جو ان کا باپ گھر سے مزدوری کرنے کے لیے نکلا کرتا ہے تو جو اس باپ کو مزدوری ملا کرتی ہے نا وہ اسی بچی کی وجہ سے ملا کرتی ہے جو مدرسے میں رہ کر کے تعلیم حاصل کیا کرتی ہے، اسی بچی کی وجہ سے روزی میں برکتیں ہو جاتی۔ کتنی بڑی برکت ہے کہ مچھلیاں سمندر کے اندر رہ کر کے دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں، بہت بڑی فضیلت۔ آپ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ پیراستہ کریں اور اپنی بچیوں کو ضرور دین کی تعلیم دلائیں۔ آنے والا ماحول بڑا فتنے کا دور ہے، بڑا خطرناک ماحول ہونے والا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اپنی نظروں سے دیکھا ہوگا جو موجودہ حالات ہیں ہندوستان کے، کتنی ہماری بہنیں مرتد ہو چکی ہیں، ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں، کسی غیر کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، لیکن آپ نے اس چیز کا بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہندوستان میں جو بچی مدرسے سے پڑھ کر کے چلی جاتی ہے، آپ نے کوئی نیوز پیپر میں نہیں پڑھا ہوگا کہ کوئی عالمہ لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آئی ہے، کوئی عالمہ لڑکی، کوئی کسی عالمہ لڑکی نے ایسے گل کھلا دیے، نہیں، بلکہ علم کی یہ شان ہوا کرتی ہے، جس کے اندر علم آ جایا کرتا ہے نا اس کی نظریں جھک جایا کرتی ہے، اس کے اندر شرم آ جایا کرتی ہے، اس کے اندر حیا آ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلائیں، اتنی تعلیم تو ضرور دلائیں کہ وہ جان سکیں اللہ رب العزت کی عبادت ہمیں کیسی کرنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیسے عقائد رکھنے ہیں۔ اتنی تعلیم ضرور دلا کر کے جائیں۔ اگر اتنی تعلیم آپ نے دلا دی، آپ قبر کے اندر چلے جائیں گے، لیکن ان کے علم کی برکتیں آپ کی قبر میں بھی پہنچتی رہیں گی۔ میں بس اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔